کی بات ہے، ایک بندہ مینار پاکستان کے پاس پہنچ جائے پھر بھی پوچھے مینار پاکستان کدھر ہے، دنیا والے کہتے ہیں یہ تو پاگل ہے، خود مینار پاکستان کے پاس کھڑا ہے کہتا ہے مینار پاکستان کدھر ہے۔ ساری دنیا کہتی ہے نماز سیدھا رستہ ہے، بندہ نماز میں کھڑے ہو کر کہتا ہے دکھا ہمیں سیدھا رستہ۔ پتہ چلا ایک نماز ہی سیدھا رستہ نہیں ہے بلکہ پورے کا پورا پیارے آقا کا دین یہی سیدھا رستہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ نماز میں کھڑے ہو کر کہتا ہے دکھا ہمیں سیدھا رستہ۔ پھر آگے کہا گیا سیدھا رستہ کون سا؟ کیونکہ قرآن کی ایک آیت مختصر ہو دوسری تشریح کر دے تو سب سے بہترین تفسیر یہی قرآن کی ہوتی ہے کہ ایک آیت میں اجمال ہو دوسری میں تفصیل ہو، ایک کے اندر متن ہو آگے شرح ہو۔ اب یہاں پر کہا گیا اے اللہ دکھا ہمیں سیدھا رستہ، اب ہمیں کیا پتا سیدھا رستہ کون سا ہے، کیونکہ ہر بندہ اپنی عقل کے مطابق کہتا ہے میں سیدھے رستے پر ہوں، وہ کہتا ہے میں سیدھے رستے پر ہوں، تیسرا آدمی کہتا ہے میں سیدھے رستے پر ہوں۔ اے قرآن تو ہمیں بتا سیدھا رستہ کون سا ہے؟ اللہ پاک کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر اے اللہ تو نے اپنا انعام کیا ہوا ہے، رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہوا ہے۔ میرے مولا بات ابھی بھی کھلی نہیں، میرے مولا بات ابھی کھلی نہیں کہ سیدھا رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ ہمیں کیا پتا چلے کہ تیرا انعام کن پر ہے؟ کیونکہ اگر کسی بندے کو کوئی عہدہ مل جائے وہ کہتا ہے کہ اللہ کا بڑا انعام ہے، کسی بندے کے اوپر اگر اگر اس کے لیے رزق کے کھل جائے وہ کہتا ہے انعام ہے بڑا۔ اے اللہ تیرے انعام والے بندے کون ہیں؟ قرآن کی آیت کہتی ہے النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اگر سیدھا رستہ دیکھنا ہے تو جس رستے پر نبی چلے تھے وہ سیدھا رستہ ہے، جس پر صدیقین چلے تھے وہ سیدھا رستہ ہے، جس رستے پر شہداء امام حسین جیسی ہستیاں چلی وہ سیدھا رستہ ہے، والصالحین، اور جس رستے پر داتا علی حجویری چلے یہ سیدھا رستہ ہے۔ تو اس لیے کہا گیا اے اللہ دکھا ہمیں سیدھا رستہ۔ سیدھا رستہ کون سا سیدھا رستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ میرے مولا تیرا انعام کن پر ہے؟ آگے فرمایا گیا انعام میرا ہے النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جماعت انبیاء کی جو ہے 1,24,000 حضرت آدم سے لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تک۔ آگے فرمایا گیا الصدیقین، جو کہ ان کی اتباع کرنے والے سچے تھے، وہ عظیم رستہ ان کا ہے۔ آگے فرمایا گیا الشہداء، جنہوں نے اپنا تن من اور تن قربان کر دیا، یہ سیدھا رستہ ہے۔ آگے فرمایا الصالحین، جو رب کی محبت میں گم ہو گئے، یہ سیدھا رستہ ہے۔ تو سیدھا رستہ کون سا ہے؟ سیدھا رستہ اولیاء اللہ کا ہے۔ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جس رستے پر حضرت بابا فرید چلے سیدھا رستہ، جس رستے پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری چلے سیدھا رستہ، جس رستے پر حضرت علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش چلے سیدھا رستہ، جس رستے پر غوث الثقلین حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی چلے یہ سیدھا رستہ ہے۔ اور اللہ پاک سے دعا یہی مانگی گئی ہے کہ اے اللہ دکھا ہمیں سیدھا رستہ، وہ رستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ پتا چلا کہ اولیاء کا رستہ سیدھا رستہ ہے، لیکن یاد رکھیے بر صغیر میں حضرت داتا علی حجویری وہ ہستی ہیں کہ جن کی شان میں بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے کتب و اکتاب آ کر فرما گئے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ چشتیوں کے سردار حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری
जब हजरत दाता साहब के कदमों की तरफ बैठकर चिल्ला कशी की, अल्लाह आपने कस्बे फैज किया, फैज वहां से लूटा, अल्लाह के अनवारात को अपने सीने में लिया, तो जब उठकर जाने लगे तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने फरमाया, गंज बख्श, गंज बख्श है फारसी जुबान, लेकिन गौर करें बात आसान है। आपने फरमाया कि दाता साहब खजाने लुटाने वाले हैं। गंज कहते हैं फारसी में खजाने को, गंज, बख्श कहते हैं अता करने को। गंज बख्श, आप खजाने देने वाले हैं। अब खजाने मांगने वाले का ज़र्फ है कि वो मांगता क्या है। अगर वो सिर्फ दुनिया मांगेगा, अल्लाह पाक अपने प्यारों का सदका दुनिया भी देंगे, लेकिन अगर खजाने मांगने वाले का बर्तन वसी होगा, वो रब की मोहब्बत मांगेगा, रब की मोहब्बत भी मिलेगी, वो प्यारे आका का इश्क मांगेगा, प्यारे आका का इश्क भी मिलेगा, वो राह हिदायत मांगेगा, राह हिदायत भी मिलेगी, वो रब ताला की मोहब्बत का सवाल करेगा, वो भी मिलेगा, जो फैज मांगेगा वहां से फैज भी मिलेगा। सीने रोशन गंज बख्श, खजाने अता फरमाने वाले हैं। फैज आलम, आलम कहते हैं जहान को, फैज आलम कि उनका जो फैज है पूरे जहान में फैला हुआ है। गंज बख्श फैज आलम, मजहरे नूरे खुदा के अल्लाह की सिफात का मजहर है। अल्लाह की सिफतों के अगर रंग देखने हो तो हजरत दाता अली हजवेरी को देख लिया जाए। मजहरे नूरे खुदा, आगे फरमाया ना के सारा पीरे कामिल। दुनिया में कुछ लोग वो होते हैं जो इस रास्ते पर अभी चले नहीं, पीरी मुरीदी का लफ्ज सुना तो है लेकिन इस रास्ते पर आए नहीं। दाता साहब के बारे में ख्वाजा चिश्त कहते हैं ना के सारा पीरे कामिल। जिन्होंने अभी तक दाता साहब को नहीं देखा, याद रखें, अगर उनकी किताब कश्फुल महजूबी पढ़ लें, उनको पता चल जाएगा कि पीर की सिफात क्या होती है, मुरीद की सिफात क्या होती है। ना के सारा पीर कामिल, दाता साहब नाकसों के लिए जो इस रास्ते पर चले नहीं, उनके लिए पीर कामिल की हैसियत रखते हैं। और आगे फरमाया कामिला रहनुमा, जो लोग इस रास्ते पर चल चुके हैं, दाता साहब उनके लिए एक रहनुमा की हैसियत रखते हैं। गंज बख्श फैज आलम, मजहरे नूरे खुदा, ना के सारा पीरे कामिल, कामिलारा रहनुमा। याद रखिए कि औलिया किराम ने हमेशा रब की तौहीद का दर्स दिया है, आका सलाम की मोहब्बत का दर्स दिया है, प्यारे नबी के असहाब की अजमत का दर्स दिया है। औलिया ने पंजतन पाक अहले बैत रसूल से अकीदत और मुवद्दत का दर्स दिया है। कोई वली भी अपनी तरफ लोगों को मुतवज्जे नहीं करता, हर वली मुतवज्जे रब की तरफ करता है, लेकिन रब लोगों के दिलों को उसकी तरफ फेर देता है। ये रब का वादा है। दाता साहब ने अपनी जिंदगी में किसी को नहीं कहा कि मुझे कहो दाता हूं मैं, मुझे कहो कि मैं अल्लाह का वली हूं, किसी को इस तरह नहीं फरमाया। लेकिन रब का वादा है ना, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, मेरे बंदे तुम मेरा जिक्र कर, मैं तेरे नाम के डंके बजवा दूंगा। दाता साहब ने रावी के किनारे बैठकर उन वक्तों में, रावी आज बहुत जो है ना इस वक्त नक्शे के दबार से दूर चला गया। दाता साहब के जमाने में बादशाही किला और जहां पर बादशाही मस्जिद की दीवार है, गोया के सारी मीनारे पाकिस्तान वाली जगह, और दाता साहब का जहां डेरा था ये शहर लाहौर से बहुत बाहर जगह था। असल लाहौर शहर जहां से बहुत दूर था, ये रावी का किनारा था, एक टिब्बा था, ऊंचाई थी। लेकिन दाता साहब ने रावी के किनारे बैठकर रब रब के नारे लगाए। रब ताला ने दुनिया की जुबान पर दाता दाता कहलवा दिया, दाता दाता कहलवा दिया, क्योंकि रब का वादा है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, मेरे बंदे तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करता हूँ। हदीस पाक सुनिए, मेरे आका सल्लल्लाहु ने फरमाया, जब कोई बंदा रब के करीब हो जाता है, अब देखिए ना, लोग हमें वैसे ही ताने देते हैं कि तुम उधर जाते हो दाता को मानते हो, रब को नहीं मानते। हम कहते हैं भाई हम तौहीद वाले हैं, हम रब को मानते हैं, लेकिन रब ने कहा जो मेरे महबूब हो उनको भी माना करो।
ہم رب کو مانتے ہیں، رب کے رسول کو مانتے ہیں، ہماری توحید میں کوئی شک نہ کرے، لیکن یاد رکھو جب رب کا یہ اعلان ہے کہ جس نے میرے ولی سے محبت کی اس نے میری ذات سے محبت کی۔ اب دیکھیے نا، ایک جگہ پر فرمایا من عاد لی ولی، جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی فقد آذنتہ للحرب، پھر میرا اعلان جنگ اس کے ساتھ ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے، رب کے نزدیک ہو جاتا ہے، فرمایا رب اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا رب تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، رب تعالیٰ سب سے پہلے جبریل کو بلاتے ہیں، فرشتوں کا سردار جبریل کو بلا کر کہتے ہیں اے جبریل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل یہ اعلان ربی سن کر سارے فرشتوں کو ایک جگہ پر جمع کرتا ہے آسمان پر، فرشتوں کو کہتا ہے اے ملائکہ، اے فرشتوں اعلان سنو، فلانا بندہ رب کا محبوب بن گیا ہے، رب کا پیارا بن گیا ہے، میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، اے ملائکہ تم بھی اس سے پیار کرو، اے فرشتوں تم بھی اس سے پیار کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے زمین پر جس وقت آتے ہیں اپنی ڈیوٹیاں سنبھالتے ہیں تو فرشتے اعلان کرتے ہیں زمین والوں اعلان سنو، فلانا بندہ رب کا بھی محبوب ہے، جبریل بھی ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ملائکہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اے زمین والوں تم بھی ان سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ آج لوگ سوال تو کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ساری دنیا اکٹھی لاہور میں ہو جاتی ہے، کسی کے گھر داتا صاحب نے رکا بھیجا لیکن رب تعالیٰ نے دل ادھر کر دیا، بے شک رب تعالیٰ نے دلوں کے رخ موڑ دیے ہیں کہ جاؤ میرے ولی کے مزار پر جاؤ، میرے ولی کے قرب میں جاؤ، میرے ولی کے نزدیک جاؤ، میرے محبوب بندے کے قریب جاؤ۔ اور یاد رکھیے کہ یہ اللہ کے محبوب بندے دنیا میں نعمت عظمی ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ ہر بندہ ڈرتا ہے نا پتہ نہیں قیامت کب آ جائے، حضور نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی، کب تک؟ فرمایا جب تک میری زمین پر ایک بندہ بھی صدقے دل سے اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا قیامت قائم نہیں ہوگی، اللہ اللہ اللہ، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ لا تقوم الساعہ، حضور نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، جہاں تک کہ زمین پر ایک بندہ بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہو اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو یہ اولیاء کرام وہ ہستیاں ہیں کہ جو رب کے محبوب و مقرب ہیں، رب کے پیارے ہیں، رب ان سے محبت کرتا ہے، رب ان سے پیار کرتا ہے، اور جس سے رب پیار کرے پھر اس کے نام کے ڈنکے دنیا میں بج جاتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور یاد رکھیے ہم اولیاء کے ماننے والے ہیں، اگر کوئی غلطی ہوگی تو ہم میں ہوگی، اللہ کا ولی کی شان میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس لیے جن احباب نے حضور حضرت آپ جو داتا علی حجویری کے مزار شریف پر عرس پاک پر جانا ہے یا ویسے حاضری کے لیے جاتے ہیں لاہور، جب بھی ہم جاتے ہیں حاضری ضرور دیتے ہیں، کچھ چیزوں کو یاد کر لیں۔ جب آپ حاضری ایسے دیں گے پھر صاحب مزار بھی تمہاری طرف متوجہ ہوگا۔ دو چیزیں، ظاہری طہارت، باطنی طہارت۔ سبحان اللہ۔ ظاہری طہارت کیا ہے؟ جب اللہ کے محبوب بندے کے مزار پر جاؤ، آپ حضور کے عرس پاک میں جا رہے ہو تو یاد رکھو سفر شروع کرو تو وضو کی حالت میں ہو، اور داتا صاحب کے مزار پر پہنچو تو وضو کی حالت میں ہو۔ تمہارا سفر بے وضو نہ گزرے، وضو کی حالت میں سارا سفر گزرے۔ اور پھر یاد رکھیے باطنی طہارت کیا ہے؟ باطنی طہارت یہ ہے کہ بندے کی زبان بھی گناہوں سے پاک رہے، بندے کی آنکھ بھی گناہوں سے پاک رہے۔ سبحان اللہ۔ باطنی طہارت کا خیال کر کے، اپنے من کو صاف کر کے، اپنے من کو صاف کر کے، جس وقت وضو کی حالت میں آپ داتا صاحب کے مزار شریف پر حاضر ہوں گے، وہاں پر قبلہ شریف کی طرف، جس طرف آپ حضور کا رخ انور ہے، آپ کا چہرہ مبارک ہے،
جب آپ وہاں کھڑے ہو کر سلام عرض کریں گے آپ یقیناً کیفیت محسوس کریں گے کہ صاحب مزار آپ کی طرف توجہ فرما رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کے محبوب و مقرب بندے، اللہ کے ولی، ہم ان کے قرب میں کھڑے ہو کر جب دعا مانگتے ہیں نا، لوگ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ دیکھو یہ ان سے مانگ رہے ہیں۔ مانگا تو رب سے جاتا ہے، لیکن رب کا قرآن کہتا ہے میں اپنے محبوبوں کی لاج رکھتا ہوں، جہاں پر میرے محبوب ہوں وہاں پر کھڑے ہو کر دعا کی جائے، اللہ پاک دعا کو بہت جلد قبول فرماتا ہے۔ اس پر ایک واقعہ قرآن پاک میں، زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت زکریا اللہ کے نبی ہیں، عمر بڑھاپے کی ہو گئی، 90 سال یا اس سے زیادہ عمر ہو گئی، لیکن گھر میں بیٹا بیٹی نہیں ہے، اپنے رب سے دعا بھی کر رہے ہیں، رب تعالیٰ ہر وقت سنتا بھی ہے، لیکن وہی حضرت زکریا وقت کی ولی اللہ حضرت مریم، نبی تو نہیں حضرت مریم، نبی کی والدہ ضرور ہیں لیکن خود ولی اللہ، ان کے حجرے میں زکریا علیہ السلام آئے اور دیکھے بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں۔ آج کے زمانے میں بے موسمی پھل رکھنا آسان ہے، سپورٹ سسٹم ہے، لیکن کتنی صدیاں گزر گئی ہیں، بے موسمی پھل مریم کے حجرے میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت زکریا کہتے ہیں یا مریم انا لکی ہاذا، اے مریم تیرے پاس بے موسمی پھل کیسے آ گئے؟ حضرت مریم نے کہا من عند اللہ، میرے اللہ نے مجھے دیے ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہنالک دعا زکریا، حضرت زکریا نے مریم کے حجرے میں کھڑے ہو کر دعا کی کہ اے اللہ جو مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے مجھے بڑھاپے میں بیٹا بھی عطا فرما سکتا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اب حضرت مریم تھی اللہ کی ولیہ، لیکن حضرت زکریا نے دعا کی، رب تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، کہ اے زکریا ہم نے آپ کو بشارت دے دی آپ کا لڑکا ہوگا، نام ہم نے آسمانوں پر یحییٰ رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ تو پتا چلا کہ اللہ کے ولیوں کے قرب میں کھڑے ہو کر، اب ظاہر بات ہے جہاں پر آپ حضور کا مزار ہے داتا صاحب کا، یہ کوئی عام جگہ تو نہیں ہے، عام جگہ تو نہیں نا، جہاں پر داتا صاحب کی ساری زندگی مبارک گزر گئی، جہاں پر اپنے رب کو راضی کیا، رب تعالیٰ کے نام کے ڈنکے بجائے، اور وہاں پر جو اعلان توحید کیا، اور داتا صاحب کی کرامتیں تو بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ، لیکن میں ایک کرامت کا حوالہ دے دوں کہ داتا صاحب کے مزار کے پاس ایک مزار ہے، لکھا ہے شیخ ہندی۔ یہ جو شیخ ہندی ہے نا، یہ داتا صاحب کا خلیفہ، پہلا خلیفہ کیسے بنا؟ بہت بڑا جوگی تھا، ہندو تھا، اور اپنے اس ہندو ازم میں اس کو بہت سارے منتر اور جادو ٹونے یاد تھے، اور لوگوں پر اتنا اثر رکھتا تھا کہ جو اپنی بھینس کا دودھ مقررہ دن جوگی کو نہ پہنچاتا تھا، اگلے دن بھینس کے تھنوں سے خون آنا شروع ہو جاتا تھا، کیونکہ شروع سے یہ کام چلتا ہے، رحمانی کام بھی ہوتے ہیں، شیطانی کام بھی ہوتے ہیں۔ رحمان کے بندے ان کی اپنی صفتیں ہیں، شیطان کی اس کی اپنی صفتیں ہیں۔ اب داتا صاحب نے دیکھا کہ ایک دن آتا ہے، سارے لوگ ایک طرف جا رہے ہوتے ہیں برتن پکڑ کر، آپ نے فرمایا یہ لوگ کدھر جاتے ہیں سارے؟ خدام نے بتایا کہ ایک ہندو جوگی بیٹھا ہوا ہے، دودھ دیا جاتا ہے، جو بندہ چاہے مسلمان ہو یا ہندو دودھ نہ دے بھینس کے تھنوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے اعلان کروا دیا کہ کوئی بھی مسلمان دودھ لے کر جوگی ہندو کی طرف نہ جائے، لیکن کسی کی بھینس کے تھنوں سے خون نہیں آئے گا۔ اب اللہ کے ولی کا اعلان، سارا دودھ رک گیا۔ جوگی نے پوچھا کہ بڑے لوگ آتے تھے پہلے، اب دودھ آنا بند ہو گیا ہے۔ بتایا گیا مسلمانوں کا ایک راہبر آ کر بیٹھا ہوا ہے، عرب سے ہجرت کر کے آیا ہے، اور ادھر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے سب کو روک دیا ہے۔ جوگی کو بڑا غصہ آیا، جب کسی کی روزی روٹی رک جائے غصہ تو آتا ہے۔ جوگی کو بڑا غصہ آیا، میدان میں آ گیا،
کہتا ہے کہ میں نے مقابلہ کرنا ہے، مسلمانوں کا کون سا رہبر ہے؟ آپ کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے میں نے آپ کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کیسا مقابلہ؟ کوئی علم کی بات کرنی ہے یا کچھ اور؟ اس نے کہا نہیں، لوگوں کو دکھانا ہے کہ سچا کون ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے قبول ہے۔ ہندو جوگی کہتا ہے کہ چلو، مقابلہ یہ ہے کہ میں ہوا میں اڑتا ہوں، اگر آپ میں طاقت ہے تو مجھے پکڑ لائیں، پھر اس کے بعد جو آپ اڑیں، اگر مجھ میں طاقت ہوگی تو میں آپ کو پکڑ لاؤں گا۔ آپ نے فرمایا جوگی پہلے تیری باری ہے۔ جوگی نے اپنا منتر پڑھا، تصرفات، جوگی ہوا میں اڑا۔ داتا صاحب خود پیچھے نہیں اڑے، خود نہیں اڑے، لکڑ کی کھڑاں جوتیاں، ان کو کہا کہ جوگی کو واپس لے آؤ۔ خود داتا صاحب پیچھے نہیں اڑے، لکڑ کی کھڑاں جوتیاں تھیں، کہا کہ ذرا جوگی کو واپس لے آؤ۔ حضرت علی حجویری داتا صاحب کے حکم پر آپ کے جوتے مبارک ہوا میں اڑتے گئے، جوگی کے سر پر لگنے شروع ہو گئے۔ جب تک جوگی زمین پر نہیں آ گیا، لکڑ کی جوتیاں سر پر پڑتی گئیں۔ اور جوگی کو آپ نے بتایا کہ تیرے پیچھے مجھے اڑنے کی ضرورت نہیں، تیرے لیے تو میری جوتیاں ہی کافی ہیں۔ تو اس دن جوگی نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ کا مرید ہوا، پھر محبت میں اتنا آگے بڑھا کہ سب سے پہلا خلیفہ اور جان نشین شیخ ہندی ہوا ہے، جس کی قبر بالکل آپ کے ساتھ ہے مشرق کی طرف۔ یہ آپ کا وہ خلیفہ ہے کہ جو پہلے ہندوازم میں ایک مقام رکھتا تھا، بڑے منتر یاد تھے، لیکن بعد میں حضرت داتا علی حجویری کے جب قدموں میں آ گیا، پھر اللہ پاک نے دنیا بھی روشن فرما دی، دین بھی عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اولیاء اللہ، جو اولیاء اللہ کرامتوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ ہم بسا اوقات اس طرح تو ہم لوگ کمزور عقیدے کے، ہم دیکھتے ہیں کہ کرامت کدھر ہے۔ اگر کسی نے ہاتھ میں دانے پکڑے، ان کو اگر اس طرح مل کر مٹی بنا دیا تو ہم کہتے ہیں یار بندہ بڑا کرنی والا ہے۔ اگر گلاس میں دودھ ہو، رکھے پانی بن جائے، ہم کہتے ہیں بندہ بڑا کرنی والا۔ لیکن یاد رکھیے اولیاء اللہ کرامتوں کے محتاج نہیں۔ ہاں کرامت اللہ کا انعام ضرور ہے کہ اللہ پاک کبھی کبھی دکھلا دیتا ہے کہ میرے بندے کو برا بھلا کہنے والوں، میں نے اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑا، اس کے ساتھ میری مدد شامل حال ہے۔ اور حضرت داتا علی حجویری کے پاس ایک دفعہ ایک نوجوان آیا اور آپ کے پاس اس نے آ کر کافی دن قیام کیا۔ قیام کرنے کے بعد آستانہ علی خان کا شریف پر رکنے کے بعد واپس جانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ تیرے دل میں کوئی تمنا ہے؟ اس نے کہا تمنا لے کر آیا تھا، پوری نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا کیا تمنا؟ یہ آپ نے پوری امت کو درس دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تمنا؟ اس نے کہا تمنا یہ تھی کہ آپ کا نام بہت سنا ہے، لیکن اتنے دن رہا لیکن کرامت کوئی نہیں دیکھی، میں تو کرامت دیکھنے آیا تھا، میں تو کرامت دیکھنے آیا تھا۔ آپ نے فرمایا بیٹا جتنے دن تم نے قیام کیا ہے، شریعت مطہرہ سے ہٹ کر مجھے کوئی کام کرتے دیکھا ہے؟ حضرت داتا صاحب نے پوچھا کہ شریعت مطہرہ سے ہٹ کر مجھے کوئی کام کرتا دیکھا ہے؟ نوجوان نے کہا حضور جتنے دن رہا ہوں آپ کو تو ایسے ہی دیکھا ہے جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا یہی سب سے بڑی کرامت ہے، کیونکہ کرامت بات ہے چند لمحوں کی اور استقامت بات ہے پوری زندگی کی۔ اور کرامت ہوتی ہے مخلوق کے لیے، استقامت ہوتی ہے خالق کے لیے۔ اس لیے کرامتیں تلاش نہ کیا کرو، بس استقامت مانگا کرو، اللہ پاک ثابت قدمی دے دیں۔ جس رستے پر ہے اسی رستے پر زندہ رہیں، اسی رستے پر موت آ جائے۔ اس لیے کرامتوں کو نہ ڈھونڈا کرو بلکہ استقامت کا سوال کیا کرو۔ تو اس لیے یاد رکھیے یہ اولیاء کرام وہ ہستیاں ہیں کہ جب زمین کے اوپر موجود ہوتے ہیں پھر بھی ان سے فیض ملتا ہے، جب یہ زمین میں پردہ پوش ہو جاتے ہیں پھر بھی فیض ملتا ہے۔ ولی اللہ دے مردے ناہی تے کر دے پردہ پوشی،
ولی اللہ دے مردے ناہی تے کردے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا تو ٹر جاندے نال خم